حساب کتاب والے لوگ ایک چیز بڑی غور کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون سا ٹائم صحیح انویسٹمنٹ کا ہے، کون سا ٹائم زیادہ پروفٹ کا ہے۔ ان دنوں میں جناب یہ ہمیں ریلیف ملا ہوا ہے، ان دنوں میں یہ جناب اسکیم ہے، آفر ہے۔ ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آفرز لگائی جاتی ہیں، ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں کیسی آفر لگی ہوئی ہے؟ اگر یہ سمجھ آ جائے نا، اللہ اکبر، یہ سیزن ہے اس وقت، مگر یہ سیزن نیکیاں کمانے کا ہے، یہ سیزن اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ میں اور آپ 11 مہینے عبادت کر کے وہ نیکیاں نہیں کما سکتے جو ہم ایک رمضان میں کر سکتے ہیں، اور یہی نبی پاک نے انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ ہوتا رمضان کیا ہے، وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان۔ ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ 11 مہینے تمہارے ہیں، اللہ نے ایک مہینہ اپنے لیے خاص کر لیا ہے، 11 مہینے تم کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ واٹ از دا میننگ آف ڈرو؟ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں بی بی عائشہ فرماتی ہے رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، متغیر، چینج ہو جاتا تھا، خوف خدا چہرے سے طاری ہوتا تھا۔ بھائی یہ تو رحمت کا مہینہ ہے۔ بتایا کہ اس لیے کہ نبی پاک کو یہ خوف لاحق ہوتا تھا کہ اس مہینے میں جو حق بندگی ہے کہیں اس کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ نبی پاک کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے، بستر پر کم آتے تھے، گر گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، روز جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے، نبی پاک سخاوت فرماتے تھے۔ یہ 4-5 کام یاد کر لیں جو پیارے آقا نے رمضان کیسے گزارا، تو یہ 5 چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نوافل کی کثرت تھی، دعاؤں کی کثرت تھی، سخاوت تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام جو ہے ان دنوں میں خوب نوافل پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کثرت سے کرتے تھے۔ یہ 4-5 کام ہم بھی اپنی شیڈول میں بنائیں نا۔